ایک عورت بڑے چیلنج کرتی تھی کہ یار ساری چیزیں بدلتی ہے دنیا کی لیکن دھرم میں چینجنگ کیوں نہیں آتی ہے؟ میں نے کہا شری کرشن جی کے بارے میں پڑھیے. شری کرشن جی نے فرمایا یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتے، جب دھرم کے اندر بگاڑ پیدا ہوں گے، جب دھرم کے اندر بگاڑ پیدا ہوں گے تو ادھرم تک ترقی کرے گا. دھرم کے اندر چینجنگ نہیں پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. اس نے کہا نہیں چینجنگ آنا چاہیے، زمانہ بہت ترقی کر گئی ہے، لوگ چاند پر جا چکے ہیں. اس عورت کو جواب یہ دیا گیا کہ ہماری مائیں اور بہنیں آدم سے لے کر ابھی تک بچے 9 مہینے میں 8 مہینے میں پیدا کرتی ہے تو 5 مہینے میں پیدا کر رہے ہیں. کیا بولتا ہے کہ اسلام کیا بولتا ہے کہ بچے 6 مہینے میں پیدا کر کے دکھائے، 5 مہینے میں پیدا کر کے دکھائے. ان سب کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے. ایک بات میں ایک مسئلہ آپ کو بتا کر جا رہا ہوں. 6 مہینہ میں اگر شادی ہوئی ہے اور 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ حلال مانا جائے گا. ہاں اگر 6 مہینے سے ایک دن ادھر اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حرام مانا جائے گا، اس لیے کہ اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، جو کہے کہ اسلام میں چینجنگ کرنی چاہیے، جو کہے اسلام میں تبدیلی کرنی چاہیے، تو ان کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے، کیونکہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے تو وہ جواب ناقص ہو جائے گا، ادھوری ہو جائے گا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. پھر ہم نے نسل انسانی کو جاری رکھنے کے لیے، ہم نے نسل انسانی کو آباد رکھنے کے لیے ہم نے مادر رحم میں تمہارے ماں کے پیٹ میں بچہ بھی پیدا کیا اور بچی بھی دیا، یعنی لڑکا بھی پیدا کیا اور لڑکی بھی پیدا کیے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مادر رحم میں لڑکا بھی دیا اور لڑکی بھی دی. اگر 3 لڑکی پیدا ہو جائے ساس بہو کو کہے گئے چوتھا اگر لڑکا نہ ہو طلاق دوں گی. یہ آج کل شوہر بھی کہتے ہیں، مرد بھی کہتے ہیں کہ اگر چوتھا لڑکا نہ ہو تو طلاق دے دوں گا. حالانکہ غلطی لڑکا کی ہے. لڑکے کے منی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ ہوگا یا بچی. اگر لڑکے کے منی میں زیادہ جراثیم پائے جائیں یا ان کی اسپیڈ زیادہ ہو تو لڑکا پیدا ہوگا ورنہ لڑکی. یہ چیز لڑکے کی غلطی ہے. لیکن کوئی اگر اپنے بیوی کو ڈانٹتا ہے تو ان کے منہ پر کہیے، اگر کوئی ساس اپنی بہو کو ڈانٹتی ہے تو ان سے کہیے کہ یہ ساس نہیں بلکہ ڈائن ہے، بلکہ چڑیل ہے. ان سے کہیے کہ تیرے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں اور تجھے پوتا کا خواہش ہے. جب یہ پوتا جب تمہاری موت آئے گی تو جب تمہاری موت آئے گی اور تم کھاسو گے تو تمہیں نکال کر باہر پھینک دیں گے. تم ایسے ہی کر رہے ہو. یہ چیز غلط ہے میرے بھائی. اللہ نے جس کی قسمت میں جو لکھ دیا وہ کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ مادر رحم میں ہم نے بیٹا اور بیٹی اس لیے پیدا کیا تاکہ نسل انسانی آباد رہے، رشتہ لوگوں سے جڑتا جائے. اگر بیٹا ہی بیٹا پیدا ہوتا جائے تو بیٹی کہاں سے ملیں گی؟ بیٹی کو اللہ کے نبی نے رحمت بنائے لیکن ہم اور آپ اس کو بگاڑ دیے. ہم اور آپ ان کی عزت کو برقرار نہیں رکھے. پھر فرماتا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اے انسانوں کیا مرنے کے بعد تمہارا دوبارہ وجود نہیں ہوگا؟ کیا تم سوچتے ہو کہ تمہارا حساب و کتاب مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے حساب و کتاب لے گا. کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سے ہی سوال کیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 260.
قال ابراہیم ربی انی ارینی کیف تحیی الموت، اے اللہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے ابراہیم قال ولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا قال ہاں ایمان ہے، بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دلوں کو سکون پہنچ جائے گا، میرے دلوں کو اطمینان پہنچ جائے گا۔ دکھائیے مرنے کے بعد کیسے انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخذ اربع من الطیر، 4 پرندوں لو، 4 پرندوں کو اپنے ہاتھوں میں لو اور اسے اڑا کر مانوس کر لو، یعنی اس طرح انہیں پالو، اس طرح انہیں پوشو کہ وہ تمہاری ساری اشارہ سمجھ جائے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو بندر کا کھیل لے کے آتے ہیں، بندر بندریا کو نچاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ سسرال کس طرح جاتے ہیں، وہ جا کر دکھاتے ہیں۔ اگر بیوی شوہر سے ناراض ہو جائے تو بیوی کیسی کرتی ہے، منہ ٹیڑھا کر کے بھاگتی ہے مہکے، یہ سارے چیز بندر اور بندریا کو سکھا دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم تم 4 پرندے لو اور اس کو اڑا کر مانوس کر لو، تمہاری اشارہ وہ سمجھ جائے۔ 4 پرندوں کو لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ان 4 پرندوں کو ذبح کر دو اور ان کے گوشت کو پہاڑوں میں الگ الگ کر کے رکھ دو، 2 بوٹی اس پہاڑ کے کنارے رکھو، 2 بوٹی اس پہاڑ کے کنارے رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے سارے جسم، اے سارے بوٹیوں ایک طرف جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہو گئے، پرندے میں گوشت جڑنے لگے، ہڈیاں جڑنے لگی، پنکھے جڑنے لگے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ پرندے زندہ ہو گئے، اس طرح کرتے کرتے وہ پرندہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھا دیا کہ ایسے ہی ہم جب لوگوں کے جسم کو اگر انسان چاہے کہ ان کے جسم کو جلا کر راکھ کر دے اور ان راکھوں کو ہواؤں میں اڑا دے، پھر ہم ایسے ہی کہیں گے اے جسموں، اے بوڈیوں، فلا فلا ایک جگہ میں جمع ہو جاؤ، اور پھر ہم کہیں گے کن جمع ہو جاؤ، یعنی ہو جاؤ، تو فیکن یہ زندہ ہو جائیں گے، فیکن تو یہ زندہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح کرتے کرتے میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عزیر علیہ السلام جب ایک بستی سے گزر ہوا، عزیر علیہ السلام جب ایک بستی سے گزرے، وہاں پر لوگوں نے شراب کا دل دادا ہو گیا، وہاں پر لوگوں نے شراب بھی رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستی کو اجاڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان بستی کو ویران کر دیا، اللہ نے ان کی بستی کو تہش نہش کر دیا، اللہ نے اس بستی کو غرق کر دیا۔ جب عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزرے تو دیکھا کہ یہ بستی ویران پڑے، اللہ سے فوراً سوال کر بیٹھا، یا اللہ یہ بستیاں جو ویران پڑے ہیں، ان کے آدمی مر چکے ہیں، ان کے سارے سامان بیکار ہو گئے، یا اللہ تو ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 1 سال کے لیے نہیں بلکہ 100 سال کے لیے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ پھر 100 سال کے بعد ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر عزیر علیہ السلام کو اٹھایا، پھر زندہ کیا اور عزیر علیہ السلام سے پوچھا، عزیر علیہ السلام قال لبثت یوما، دنیا میں مر کر کتنے دن رہے؟ عزیر علیہ السلام کہہ رہے ہیں لبثت یوما او بعد یوم، دن کا کچھ حصہ یا ایک دن یا اس سے کچھ کم، یعنی بتاتے ہیں تفسیر والے لکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ نے موت دی وہ سورج نکل رہا تھا، سورج کے طلوع ہونے کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم میں عزیر علیہ السلام کو موت دی، اور شام کے سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اگر غور کریں گے تو ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ فرماتے ہیں ایکم برہمت یہ ناستن ہنایاست کنچا، وہ ایشور، وہ گاڈ، وہ ایشور جو سارے دنیا کا رچیتا اور رچناکار ہے، وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، ذرا سا بھی نہیں، کنچن ذرا سا بھی نہیں، ایک ہی دیتیو ناس، ایک ہی دیتیو ناس، وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں۔ اللہ کی ذات بتا رہے ہیں، لوگ انہیں کئی ناموں سے بلائیں گے، ایکم بپرو ستوہودا ودنین، لوگ اسے کئی ناموں سے بلائیں گے، یعنی اللہ کے بہت سارے نام ہوں گے،
کوئی خالق سے پکارے گا، کوئی جبار سے پکارے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کو رزاق سے پکارے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کو مالک سے پکارے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کو قدوس سے پکارے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہتر سے بہتر نام ہے، لوگ اللہ کو اس نام سے پکاریں گے۔ آگے فرمایا نہ کاسیے کس کی جا جنیتا نہ کدیفا، وہ ایشور ایسا ہے جس کو دنیا کی کسی ہستی نے جانا نہیں، وہ ایشور ایسا ہے جس کو کسی ماں نے جانا نہیں، کسی باپ نے جانا نہیں، وہ ایشور ایسا ہے اور نہ ہی اس کے نہ ہی اس سے کوئی جانا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کے کوئی بیٹا ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایشور ایسا ہے جس کو دنیا میں کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کے بطن سے کوئی ہوا ہے۔ یہ ایشور کے اوصاف بتا رہے ہیں۔